ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ میرے نہایت ہی محترم واجب الاحترام ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 116 تک ہم نے پڑھا ہے۔ آج انشاءاللہ دو آیات 117 اور 118 انشاءاللہ کور کریں گے۔ شروع میں چند باتیں آیات کو سمجھنے کے لیے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ آیات کے گرامر کی تشریح کی طرف چلیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 117 اور 18 کی پریزنٹیشن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له کن فیکون۔ وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے اور جس بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بس یہ حکم دے دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمنا اللہ او تأتینا آیۃ کذلک قال الذین۔ نادان لوگ کہتے ہیں کہ اللہ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی، ایسا ہی کہا ان لوگوں نے۔ من قبلہم مثل قولہم تشابہت قلوبہم قد بینا الآیات لقوم یوقنون۔ ایسا ہی کہا ان لوگوں نے ان جیسا اس سے پہلے۔ ان سب کی ذہنیتیں ایک جیسی ہیں، یقین لانے والوں کے لیے تو ہم نشانیاں صاف صاف نمایاں کر چکے ہیں۔ ناظرین اکرام، آپ نے آیات کا ترجمہ دیکھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ زمین و آسمان کا موجد ہے۔ بدیع، اس کا مطلب ہے بالکل بغیر کسی نمونے سے، بغیر کسی پہلی کسی قسم کا کوئی نمونہ یا کوئی سیمپل موجود ہو تو اس کے بغیر ایک نئی چیز کو کریٹ کر دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو اس طرح ایجاد کیا، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اللہ کسی چیز کو بنانے کا فیصلہ کرتا ہے تو بس اتنا ہی کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کن فیکون، اللہ کن کہتا ہے تو وہ یکون یعنی موجود میں آ جاتی ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اس بات کا یقین نہیں کرتے کہ زمین و آسمان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، یعنی کافر و مشرک لوگ ہیں، وہ اس کلام کے اترنے کے اوپر جو ہے وہ پریشان ہیں اور کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود کیوں نہیں ہم سے بات کرتا، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ آیات جو اتر رہی ہیں، یعنی ان کو اس بات کا یقین نہیں تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، تو کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر کیوں نہیں اترتی ہیں ایسی آیات۔ انہیں اس بات کا یقین نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان جیسی باتیں اس سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں وہ بھی کرتے تھے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ان سارے انسانوں کی ذہنیتیں ایک جیسی ہی ہیں، اور یہ بالکل اسی طرح کی حجتیں جو کر رہے ہیں اس سے قبل بھی جو لوگ ہیں وہ کرتے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حالانکہ اللہ نے اس سے پہلے بھی اور اب بھی اپنی آیات کو بالکل واضح اور کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ تو یہ واضح آیات بالکل یعنی کھلم کھلا اور بالکل جو ہے وہ خود سے اپنے آپ کو ثابت کرنے والی ہیں، تو اس کے لیے شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ وتیرہ جو نہ ماننے والے ہیں ان کا ہمیشہ رہا ہے اور آج کے دور میں بھی ہے، اور بدنصیبی یہ ہے کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی ہمیں بھی ان باتوں کا اس طرح یقین نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے، یا وہ یقین جو صحابہ کرام کو تھا وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نصیب کرے، لیکن ایسا یقین ہمارا نہیں ہے۔
کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کا تعارف ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تعارف جو اللہ تعالیٰ کراتا ہے وہ اللہ کا کلام خود کرواتا ہے، اور وہ کلام سمجھنے سے آئے گا۔ جب اللہ کا تعارف ہو جائے گا تو پھر اس زندگی کی سمجھ آئے گی، اس زندگی کا جو امتحان ہے اس کی سمجھ آئے گی، اور پھر اس کے بعد آنے والے جو کانسیکوینسز ہیں، یعنی جو نتائج، برے نتائج، ان کا ہمیں پتہ چلے گا، اور پھر ہم اللہ کی عظمت کو دل میں بٹھائیں اور پھر اس کے احکامات پہ عمل کریں تو کامیابی ملے گی۔ اور پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو حجتیں کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو یقین نہیں رکھتے۔ ایمان والے تو ہر چیز کو مانتے ہیں، اور پھر جو بات اللہ نے خود فرمائی کہ اللہ نے کہا کہ کن فیکون، اللہ کن کہتا ہے تو فیکون ہو جاتا ہے۔ یہ انسان بھی چاہتا ہے، میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں کہ جو میں چاہوں وہ ہو جائے۔ یہ دنیا میں تو نہیں ہوتا، لیکن اس کا اختیار بھی اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں جنت میں دیں گے، کہ جنت میں انسان جو چاہے گا، جیسی چیز کو چاہے گا، طلب کرے گا، وہی اس کو مل جائے گا۔ تو یہ کن فیکون کی طاقت اگر ہمیں لینی ہے تو جنت میں پہنچنا ہوگا۔ اور جنت میں کیسے پہنچیں گے؟ اس کے لیے ہمیں قرآن سمجھنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ کے نبی کی زندگی کو سمجھنا پڑے گا، اور پھر اس پہ عمل کرنا پڑے گا۔ تو اب چلتے ہیں ہم ان آیات کے گرامر کی تشریح کی طرف۔ بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فیکون۔ وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اور جس بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بس یہ حکم دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ بدیع، وہ پیدا کرنے والا ہے، خبر ہے، اور ہوا اس کا مبتدا محذوف ہے۔ تو ہوا چونکہ فعل کے اندر ہی موجود ہوتا ہے، واحد فعل میں، تو ہوا اس کا مبتدا ہوا۔ اگر یوں کہا جائے ہوا بدیع، وہی پیدا کرنے والا ہے، تو بالکل صحیح معنی ہے۔ تو یہ بدیع یہ خبر ہے۔ السماواتی والارض، آسمانوں اور زمین کو وہ پیدا کرنے والا ہے۔ بدیع السماواتی اور بدیع الارض یہ دونوں مرکب اضافی ہیں۔ واو اس میں عاطفہ اور الارضی معطوف ہے، تو یہ دونوں مرکب اضافی بنیں گے، بدیع السماواتی اور بدیع الارض۔ واذا قضى امرا، اور جس بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے۔ واذا ظرف زمان ہے، قضا فعل ہے، اور امرن یہ مفعول بہ ہے۔ قضا کا مفعول امرن۔ قضا مادہ قاف دا یا، باب ضربا، ماضی کا پہلا صیغہ قضا، مضارع یقضی، ضربا یضربو، قضا یقضی، مادہ میں یا حروف علت ہے، تعلیل کا عمل ہوا تو یہ قضا یقضی بنا۔ قضا ضربا کے وزن پہ ہے، فعل ماضی واحد غائب مذکر، اس نے فیصلہ کیا۔ امرن یہ مفعول بہ ہے اور اسم منصوب ہے۔ فإنما يقول له، تو اس کے لیے بس یہ حکم دے دیتا ہے کہ۔ فإنما کلمہ حصر ہے، یعنی زور دیا جا رہا ہے۔ یقول فعل ہے، اور لہو مفعول بھی اور مرکب جاری ہے، لی اور ہو یہ مرکب جاری بنے۔ قالا مادہ قاف واو لام، باب نصرہ، ماضی کا پہلا صیغہ قالا، مضارع کا پہلا صیغہ یقولو، یہ قالا کی گردان، اور یقولو کدھر ہے؟ یہ مضارع واحد غائب، وہ کہتا ہے۔ کن فیکون، وہ کہتا ہے اس سے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اس میں کن امر ہے،
اور فا اس میں عاطفہ اور یکون فعل ہے. کن فیکون. مادہ کاف واو نون اور فعل ناقصہ ہے، یہ ماضی کا پہلا صیغہ کانا مضارع یکونو. کانا یکونو کی گردان اس میں دیکھیں واحد کے لیے کن، اور یہ امر ہے، امر واحد کے لیے کن اور جمع کے لیے کونو. ہو جا امر، فیکون تو پس وہ ہو جاتی ہے. فا اس میں عاطفہ اور فعل مضارع واحد غائب مذکر یکون. تو یکونو جو ہے یہاں پہ یہ فعل واحد غائب مذکر ہے اور کن امر ہے، تو وہ فوراً ہو جاتی ہے. وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتینا آیۃ کذالک قال الذین. نادان کہتے ہیں کہ اللہ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی. ایسا ہی کہا ان لوگوں نے. وقال الذین، اور کہتے ہیں وہ لوگ. قالا اس میں فعل ہے اور الذین موصولہ ہے. یہ فعل ابھی ہم نے پہلے دیکھا قالا، قالا کی گردان. لا یعلمون جو علم نہیں رکھتے. لا اس میں نافیہ ہے اور یعلمون فعل ہے. لا یعلمون، یعلمون کا مادہ عین لام میم باب سامیہ ماضی کا پہلا صیغہ عالمہ مضارع یعلمو. فعل مضارع واحد غائب مذکر ہے. یہ یعلمون یہ یسمعون کے وزن پہ. وہ جانتے ہیں. لا یعلمون وہ نہیں جانتے. لولا یکلمنا اللہ کہ اللہ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا. لو اس میں شرطیہ، لا نافیہ، یکلمو اس میں فعل ہے اور نا ضمیر جمع متکلم اور اللہ فاعل. یکلمو مادہ کاف لام میم باب صبحہ ماضی کا پہلا صیغہ کلمہ مضارع یکلمو. صبحہ یصبح، کلمہ یکلمو. یکلمو کدھر ہے؟ یہ مضارع واحد غائب مذکر کے لیے. وہ بات کرتا ہے یا کرے گا. نا ضمیر متصلہ جمع متکلم کے لیے یکلمنا. او تاتینا آیتن یا کوئی نشانی کیوں نہیں آتی. او عاطفہ، تاتی فعل ہے، نا ضمیر جمع متکلم اور آیتن فاعل ہے. کذالک قال الذین ایسی ہی بات کی ان لوگوں نے. کذالک اس میں کا جو ہے یہ حروف جارہ میں سے ہے اور ذالک اسم اشارہ بعید مذکر، تو بنا کذالک مرکب جاری. قالا فعل ہے، الذین موصولہ. قالا فعل پہلے بھی ہم نے پڑھا اسی آیت میں 2 بار، یہ تیسری بار ہے. من قبلہم مثل قولہم تشابہت قلوبہم قد بینا الآیات لقوم یوقنون. ان جیسا اس سے پہلے، یعنی قالا کہا ان لوگوں نے وہی بات کہ اللہ ہمارے ساتھ خود بات کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پر کوئی نشانی یا خود ہمارے اوپر آیتیں کیوں نہیں نازل ہو جاتی. تو انہی جیسی بات اس سے پہلے لوگوں نے کی. ان سب کی ذہنیتیں ایک جیسی ہیں. یقین لانے والوں کے لیے تو ہم نشانیاں صاف صاف نمایاں کر چکے ہیں. من قبلہم ان سے پہلے. من حروف جارہ میں سے ہے اور جب قبلی کے ساتھ ملا من قبلی بنا تو یہ مرکب جاری ہوا.
اور ہم جو ہے یہ ضمیر جمع غائب، من قبلہم ان سے پہلے جو لوگ گزر گئے ہیں، مثلا قولہم ان کے کہے جیسی، یعنی انہوں نے بھی وہی بات کی جو ان سے پہلے لوگوں نے کی۔ مثلا قولہم یہ مفعول بہی ہے، اور اس میں دو مرکب اضافی ہیں، مثلا قولی ایک اور قولہم دو۔ ہم یہاں پہ ضمیر جمع غائب کے لیے، تشابہت قلوبہم ان کے دل ایک جیسے ہیں، تشابہت فعل مؤنث ہے اور قلوبہم مرکب اضافی اور ضمیر ہے ہم ضمیر جمع غائب۔ تشابہت مادہ شین باہا، باب ہے تدارسا مزید فی کا، ماضی کا پہلا صیغہ تشابہا، مضارع یتشابہ، تدارسا یتدارسو، تشابہا یتشابہ ایک جیسے ہیں۔ تشابہت کدھر ہے؟ یہ مضارع واحد حاضر مؤنث کے لیے۔ مذکر اور مؤنث، یعنی مذکر کے لیے اگر ہوگا تو یہ ہوا تشابہا، ہوا اس کے اندر موجود ہے، لیکن یہ ہے فیمیل کے لیے، مؤنث کے لیے ہیا تشابہت، ہیا تشابہت۔ اور قلوب جمع مکسر ہے، قلب کی جمع قلوب، تو جمع مکسر ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ جو فعل لگا وہ مؤنث کا لگا، کیونکہ جمع مکسر کو مؤنث ہی ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ ہم اس میں ضمیر ہے، اور جب ملے گا قلوب ہم تو یہ مرکب اضافی بنے گا۔ قد بینا الآیات نشانیاں واضح ہو چکی ہیں، قد حرف تحقیق ہے اور بینا فعل ہے، الآیاتی مفعول بھی ہے، اور یہ جمع مؤنث منصوب حالت میں، یعنی جب مسلماتن کی جمع مسلماتن جب حالت نصب اور حالت جر میں جائے گی تو دونوں کے نیچے زیر ہی آئے گی، تو یہ مسلماتن کی طرح آیاتن اس کی جمع ہے، آیات کی جمع، تو اس کے نیچے زیر آئے گی حالت نصب میں۔ بینا مادہ با یا نون مزید فی کا باب سبہا، بینا ماضی کا پہلا صیغہ، مضارع یبینو، سبہا یسبہو، بینا یبینو۔ بینا یہ سبہنا کے وزن پہ ہے، فعل ماضی جمع متکلم مذکر کے لیے، ہم نے واضح کر دیا۔ لقوم یوقنون یقین رکھنے والوں کے لیے، لی قومن، لی اور قومن یہ دونوں مرکب جاری بنے، لی حروف جارہ میں سے ہے، یوقنون یہ فعل ہے، یوقنون مادہ یا قاف نون، باب ہے اسلمہ، ماضی کا پہلا صیغہ ایقنا، مضارع یوقنو، باب اسلمہ یسلمو، ایقنا یوقنو۔ یوقنون کدھر ہے؟ یسلمون کے وزن پہ ہے۔ یوقنون فعل مضارع جمع غائب مذکر، وہ یقین رکھتے ہیں۔ الحمدللہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 117 اور 118، اس کے ترجمہ، اس کی تشریح اور اس کی گرامر ہم نے پڑھی سمجھی۔ یہ الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہمارے اوپر کرم ہے۔ اب ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ ہمیں قرآن و حدیث سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرما، اور آخر میں ہم اپنے آپ کو اس دین کے لیے پیش کریں گے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام کو قبول کرے اور ہمیں جنت میں پہنچائے، جہاں پر ہم اپنی خواہشیں پوری کر سکیں، اور یہ کام ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، اور آج کا پڑھنا، سننا، سمجھنا ہمارے لیے ایک بہترین اجر بنے، جو قیامت کے دن جب ہمارے نامہ اعمال تولے جائیں تو اس میں ایک بڑا
بھاری وزن بن کر ہمارے نامہ اعمال کو، نیکیوں کے پڑلے کو بھاری کر دے اور اللہ ہمیں جنت میں بھیج دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ جزاکم اللہ خیراً۔